الصلاة خير من النوم۔ سنیے قیامت کے دن کی پریشانی۔ قیامت کے دن جو سب سے پہلا دن ہوگا اس دن جو ہے پریشانی کیا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ۔ ترجمہ، اور جو کچھ ظالم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان کے اعمال سے بے خبر مت سمجھ، ان کو صرف اس روز تک مہلت دے رکھی ہے جس میں ان لوگوں کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، دوڑتے ہوں گے اور اپنے سر اوپر کو اٹھاتے ہوں گے، ان کی نظر ان کی طرف ہٹ کرنا آوے گی اور ان کے دل بالکل بدحواس ہوں گے۔ محشر کی طرف قبروں سے نکل کر سخت پریشانی اور حیرت سے اوپر کو سر اٹھائے ٹکٹکی باندھے گھبراتے ہوئے چلے آئیں گے، ہکا بکا ہو کر دیکھتے ہوں گے، ذرا پلک بھی نہ جھپکے گی۔ دلوں کا یہ حال ہوگا کہ ہوش سے یکسر خالی ہوں گے اور فرتے دہشت میں اڑے جا رہے ہوں گے۔ سورہ حج میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، قرآن مقدس کی یہ آیت سنیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اے لوگو، ڈرو اپنے رب سے، بلا شبہ قیامت کا بھوچال ایک بڑی چیز ہے۔ جس دن اس کو دیکھو گے نا، بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے والے کو، اور گرا دے گی ہر حمل والی اپنے حمل کو، اور تو دیکھے گا لوگوں کو نشے میں، اور حقیقت میں وہ نشہ میں نہ ہوں گے، لیکن یہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ جی ہاں، آگے سنیں، دو ہیں ایک قیامت کے عظیم زلزلے دو ہیں، ایک قیامت سے کچھ پیشتر جو علامات قیامت سے ہے، اور دوسرا اس وقت جب دوبارہ سور پھونکے جانے کے بعد قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ اس آیت شریفہ میں اگر پہلا زلزلہ مراد ہے تو دودھ پلانے والیوں کا بچوں کو بھول جانا اور حاملہ عورتوں کا اپنے حمل گرا دینا حقیقی اور ظاہری معنی کے اعتبار سے مراد ہوگا۔ یعنی کہ جو آپ سن رہے ہیں اس وقت نا، میں آپ کو اس کا تھوڑا سا مختصر سے جملوں میں آپ کو خلاصہ کر کے بتاؤں۔ یعنی کہ جو میدان قیامت یعنی قیامت کا جو وقت ہوگا نا، اس وقت یہ سمجھیے اگر کوئی بھی عورت دودھ پلانے والی ہوگی اپنے بچے کو تو اس وقت دودھ پلانا وہ بھول جائے گی اپنے بچے کو، اور اگر حاملہ عورت ہوگی جس کے پیٹ میں حمل ہوگا نا تو اس وقت اس کی پریشانی سے وہ عورت حمل گرا دے گی۔ حقیقی اور ظاہری معنی کے اعتبار سے مراد ہوگا، اور اگر دوسرے معنی مراد ہوں تو یہ بطور تمثیل مراد ہوگا۔ یعنی قیامت کی گھبراہٹ اور سختی اس قدر ہوگی کہ اگر عورتوں کے پیٹوں میں اس وقت حمل ہو تو ان کے حمل ساقط ہو جائیں گے، یعنی کہ گر جائیں گے، اتنی خطرناک وہ ہوگی، اور اگر ان کی گودوں میں دودھ پیتے بچے ہوں تو ان کو بھول جائیں۔ اس وقت لوگ اس قدر دہشت زدہ ہوں گے کہ دیکھنے والا خیال کرے گا کہ یہ لوگ شراب کے نشے میں ہیں، حالانکہ وہاں نشہ کا کیا کام ہوگا۔ عذاب کی سختی ہوش گم کر دے گی۔ سورہ مزمل میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ اگر تم کفر کرو گے تو کیسے بچو گے اس دن سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا؟ اگر دنیا میں بچ گئے تو اس دن کیوں کر بچو گے جس دن کی شدت اور درازی بچوں بوڑھا کر دینے والی ہوگی۔ خواہ فی الحقیقت بچے بوڑھے نہ ہوں گے۔ قال فی الجلالین و مزاجین ان یکون الہ و فی الالہ الحقیقہ، مگر وہ دن ایسا سخت ہوگا کہ اس کی سختی اور لمبائی بچوں کو بوڑھا کر دینے والی ہوگی۔ دوستو، اب میں چہرے پر بشاشت اور اداسی کی بات کر رہا ہوں۔ محشر میں سبھی حاضر ہوں گے، اللہ کے نیک بندوں کے چہرے سفید اور حشاش بشاش ہنستے کھیلتے ہوں گے، اور کفار و فجار کے چہروں پر اداسی اور ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون۔ جس روز بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ ہوں گے، سو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے یعنی کالے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ
کیا تم کافر ہوئے بعد ایمان لانے کے پس؟ چکھو عذاب بے وجہ اس کے تم کفر کرتے تھے، اور جن کے چہرے سفید ہوں گے سو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جی ہاں، جو ایمان والے ہیں بعض کے چہروں پر ایمان و تقوی کا نور چمکتا ہوگا اور عزت و وقار کے ساتھ شاداں و فرحاں نظر آئیں گے، ان کے برخلاف دوسروں کے منہ کفر و نفاق کی سیاہی سے کالے ہوں گے، سورج سے ذلت و رسوائی ٹپک رہی ہوگی، ہر ایک کا ظاہر اس کے باطن کا آئینہ ہوگا۔ اللہ رب العزت پھر قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے سورہ عبس میں، وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔ ترجمہ، کتنے چہرے اس دن روشن اور ہنستے اور خوشی کرتے ہوں گے، اور کتنے چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر گرد پڑی ہوگی اور سیاہی چڑھی آتی ہوگی۔ یہ لوگ کافر و فاجر ہوں گے جن کے چہرے کالے ہوں گے۔ جی ہاں، ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے نیک بندوں کے چہرے روشن ہوں گے، ان کی صورتوں سے بشاشت اور خوشی ظاہر ہو رہی ہوگی، اور جن نالائقوں نے دنیا میں خدا کو فراموش کیا، ایمان اور اعمال صالحہ کے نور سے علیحدہ رہے اور کفر و فجور کی سیاہی میں گھسے رہے، قیامت کے دن ان کے چہرے پر سیاہی چڑھی ہوگی، ذلت و رسوائی کے ساتھ حاضر محشر ہوں گے، اپنے اعمال بد کی وجہ سے اداس ہو رہے ہوں گے اور خوف زدہ ہو کر یہ سوچتے ہوں گے کہ یہاں ہم سے برابر تاوا ہونے والا ہے اور وہ آفت آنے والی ہے جو کمر توڑ دینے والی ہوگی۔ جی ہاں، ارشاد فرمایا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان کے باپ آزر سے ملاقات ہو جائے گی، ان کے باپ کے چہرے پر سیاہی ہوگی اور گرد پڑی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے فرمائیں گے، کیا میں نے نہ کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو؟ ان کا باپ کہے گا کہ آج آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں عرض کریں گے کہ مولا آپ نے مجھ سے کہ اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن مجھے تو رسوا نہ کرے گا، اس سے زیادہ کیا رسوائی ہوگی کہ میرا باپ ہلاک ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے، تمہارا باپ عذاب سے بچ کر جنت میں نہیں جا سکے گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاؤں میں کیا ہے؟ وہ نظر کریں گے تو ایک لتھڑا ہوا بجو نظر آئے گا، پھر اس بجو کی ٹانگیں پکڑ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک۔ اللہ رب العزت اللہ جل جلالہ شانہ اپنی قدرت سے آزر کو بجو کی شکل میں کر دے گا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسوائی نہ ہو اور ان کو اپنے باپ کی صورت دیکھ کر ترس بھی نہ آوے۔ اللہ، یہ کس کے باپ کا انجام ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا، جو نبیوں کے باپ ہیں اور خدا کے دوست، جن کی ملت کی اتباع کرنے کا حکم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، جنہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ کافر باپ کے حق میں ان کی سفارش بھی نہ چلی۔ کہاں ہیں وہ پیر فقیر جو نسب اور رشتہ پر فخر کرنے والے ہیں، جو برے کرتوتوں کے ساتھ رشتوں کی آڑ لے کر بخشے جانے کے امیدوار بنے ہوئے ہیں؟ دوستو، اس واقعے میں آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کل میدان محشر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد یعنی آزر کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ آگے سنیں، اور جب حضرت آزر یعنی نبی کے والد کی بخشش نہیں ہوگی تو پھر ہم کس چیز کی، کون سی کھیت کی مولی ہیں؟ سنیں، محشر میں پسینہ کی مصیبت، یعنی محشر میں پسینے سے ہم لوگوں کا کیا حل ہوگا؟ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز سورج مخلوق سے اس قدر قریب ہو جائے گا کہ ان سے بقدر 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ پہلے گزر چکا ہے کہ قیامت سے چاند سورج بے نور ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا۔ اگر کوئی سوال کرے کہ سورج بے نور ہونے کے بعد محشر میں لوگوں کے سروں سے 1 میل ہو کر کیوں کر گرمی پہنچائے گا؟ جواب یہ ہے کہ اول تو بے نور ہونے کے ساتھ اس کی تپش اور گرمی کا ختم ہو جانا لازم نہیں، اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ بے نور ہونے کے ساتھ اس کی تپش بھی چلی جائے گی تو دوسرا جواب یہ ہے کہ اس کو دوبارہ روشنی اور تپش دے کر محشر میں سروں پر قائم کیا جائے گا، پھر اس کے بعد دوبارہ بے نور کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا تاکہ اس کے پر ستاروں کو عبرت ہو اور سمجھ لیں کہ یہ متصرف یا قابل پرستش ہوتا تو خود کیوں دوزخ میں پڑتا۔ بہرحال آیات و احادیث میں جو کچھ وارد ہوا ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ صورتحال اور ترتیب اور کیفیت و حقیقت جس طرح بھی
ہو 12 اور بقدر اعمال کی برائیوں کے لوگ پسینہ میں ہوں گے، پس کوئی تو پسینوں میں ٹخنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، اور کسی کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، اور کسی کے تہمت باندھنے کی جگہ تک پسینہ ہوگا، اور کسی کا یہ حال ہوگا کہ پاؤں سے لے کر منہ تک پسینہ میں ڈوبا ہوگا، اس کا پسینہ لگام کی طرح منہ میں گھسا ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان حشر میں انسان کو اس کا پسینہ آئے گا اور مسلسل باقی رہے گا کہ انسان یہ کہہ اٹھے گا کہ اے رب تیرا مجھے دوزخ میں بھیج دینا میرے لیے اس مصیبت سے آسان ہے۔ محشر کے عذاب کی سختی دیکھ کر ایسا کہے گا، حالانکہ دوزخ کے عذاب کی سختی جانتا ہوگا۔ سب سے پہلے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں، مومنین کی شفاعت کیسے، جو مومن ہے نا ان کی شفاعت کیسے ہوگی۔ سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس امت کے لیے رحمت ہوگی، اور آپ کے طفیل میں آپ کے بہت سے امتیوں کو بھی شفاعت کرنے کا اعزاز ملے گا۔ یعنی کہ سرکار کے امتیوں کی شفاعت تو ہوگی، لیکن سرکار کے امتیوں میں کچھ ایسے ہوں گے، ٹھیک ہے، جن کو جو ہے شفاعت کرنے کا اعزاز ملے گا، عہدہ دیا جائے گا۔ جی ہاں، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ میری امت کے بعض افراد پوری جماعت کے لیے شفاعت کریں گے، اور بعض ایک قبیلے کی شفاعت کریں گے، اور بعض ایک اسبہ 10 سے 40 تک کی عدد کی جماعت کو اسبہ کہتے ہیں، اس کے لیے شفاعت کریں گے، اور بعض ایک شخص کے لیے سفارش کریں گے، حتیٰ کہ ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اور آپ انشاءاللہ سرکار کی کوئی بھی امت ایک بھی شخص باقی نہیں رہے، سب جنت میں جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ایک شخص کی شفاعت سے قبیلہ بنو تمیم کے آدمیوں سے بھی زیادہ انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے، بنو تمیم سے کہا گیا، جی سنیے، بنو تمیم سے زیادہ انشاءاللہ تعالی جنت میں داخل ہوں گے۔ مشکات شریف کی حدیث پاک آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمائی۔ بہت پیاری چیز دوستو آج میں بیان کر رہا ہوں، سنیں دوستو، آگے سنو انشاءاللہ تعالی، مس مت کرنا، پورا دیکھ لینا، سن لینا انشاءاللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کے راستے میں دوزخ میں جانے والوں کی صف بنی کھڑی ہوگی۔ اسی اثنا میں ایک جنتی وہاں کو گزرے گا، دوزخیوں کی قطاروں والوں میں سے ایک شخص اس جنتی سے کہے گا کہ اے صاحب، کیا آپ مجھے پہچانتے نہیں؟ میں نے آپ کو دنیا میں ایک مرتبہ پانی پلایا تھا، لہذا کرم فرما کر میری شفاعت کر دیجیے۔ اور دوزخیوں کو اس قطار والوں میں سے کوئی گزرنے والے جنتی سے کہے گا کہ میں نے آپ کو وضو کا پانی دیا تھا، مہربانی فرما کر شفاعت کر دیجیے۔ چنانچہ جنتی شفاعت کر کے جنت میں داخل کرا دے گا، سبحان اللہ، جو دوزخیوں کے قطار میں کھڑے ہوگا۔ یعنی کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اس حدیث پاک سے، کہ دنیا کے اندر اگر کسی نے ایک بار پانی بھی پلا دیا ہے نا، تو انشاءاللہ وہ اس پانی کے عوض جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اور کسی نے اگر وضو کے لیے ایک لوٹا پانی بھر کر کے دے دیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ وضو کے لیے پانی دینا اس کے لیے نجات کا ذریعہ کل میدان محشر میں بن جائے گا۔ جی ہاں، یہ تو ہوگی مومن کی شفاعت، ٹھیک ہے۔ اب کرتے ہیں جو بہت خطرناک، جو برے لوگ ہیں نا، لعنت کرنے والے عہدہ، شفاعت سے محروم رہیں گے۔ سنیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ جو بچہ نابالغ مر جاتا ہے، چھوٹا بچہ پیدائش کے بعد، تو اپنے ماں باپ کی کیسے سفارش کرے گا، وہ بھی سنیں گے۔ پہلے یہ سنیے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعنت کرنے والے کی عادت والے قیامت کے روز نہ گواہ بنیں گے، نہ شفاعت کرنے کے اہل ہوں گے۔ جی ہاں، یعنی ان کی اس عادت بد کی وجہ سے شہادت اور شفاعت کا عہدہ ان کو نہیں دیا جائے گا، جو بڑی سعادت اور عزت کا مرتبہ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے دوستو۔ مجاہد کی شفاعت ترمذی کی ایک طویل روایت میں ہے، جس کے راوی حضرت مقدام بن سعد یکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا ہے کہ 70 رشتہ داروں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ 70 رشتہ داروں کے بارے میں، یعنی جو شہید ہو چکا ہے نا اللہ کی راہ میں، وہ 70 رشتہ داروں کو جنت میں داخل کر لے گا، یعنی اس کی وجہ سے اس کی شفاعت قبول ہو جائے گی۔ مشکات شریف کی یہ حدیث پاک۔ جی ہاں، اب سنتے ہیں یہاں سے کہ اگر کوئی بچہ نابالغ، یعنی پیدا ہونے کے بعد اگر بچہ مر جاتا ہے، نابالغ ہوتا ہے، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا، تو وہ اپنے والدین کے لیے کس طریقے سے کل میدان محشر میں شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا۔ سنیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 بچے پہلے سے اپنے آگے آخرت میں بھیج دیے، یعنی ماں باپ کے مرنے سے پہلے اگر نابالغ بچے 3
چلے گئے دنیا سے جو بالغ نہ ہوئے تھے تو وہ بچے اس کے لیے مرد ہو یا عورت دوزخ سے بچانے کے لیے مضبوط قلعہ کی طرح کام آنے والے بن جائیں گے۔ آئے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی کہ آپ کو میں بتاؤں مختصر سے جملوں میں کہ جو بچہ اپنے ماں باپ سے پہلے نابالغ، جب نابالغ تھا، بالغ نہیں ہوا تو اس سے پہلے اگر دنیا سے وہ رخصت ہو چکا ہے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہیں، 3 بچے، جس نے 3 بچے پہلے سے اپنے آگے، جی ہاں ٹھیک ہے، تو یہ بچے جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں یہ کل میدان محشر میں دوزخ سے بچانے کے لیے مضبوط قلعے کی طرح یعنی دیوار کی طرح کام آنے والے بن جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں تو صرف 2 بچے آگے بھیجے ہیں، میں نے تو صرف 2 بچے آگے بھیجے ہیں، میرے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد نبوی ہوا کہ 2 بچے جو آگے بھیجے ہوں ان کے بارے میں بھی یہی بات ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے ایک ہی بچہ آگے بھیجا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کے بارے میں بھی یہی بات ہے۔ جی ہاں، اب آپ سوچتے ہوں گے یہ کیسی بات سمجھ میں نہیں آئی، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، چاہے ایک بچہ آپ کے انتقال سے پہلے، آپ کے مرنے سے پہلے اگر آپ کا ایک بچہ مرا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر کے گیا ہے، تو کل وہ ایک بچہ ہی آپ کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا، ایک دیوار یعنی ایک قلعے کی طرح آپ کی شفاعت کے لیے وہ بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ مشکات شریف کی حدیث پاک۔ جی ہاں، آگے بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کی موجودگی میں بچے کا انتقال ہو جائے۔ جی ہاں، بچے کی موت پر جو ماں باپ کو غم ہوتا ہے اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے خوشی رکھی ہے کہ وہ بچہ ماں باپ کو بخشوانے کی کوشش کرے گا۔ اگر ادھورا بچہ گر گیا تو وہ بھی ماں باپ کو بخشوانے کے لیے زور لگائے گا۔ اگر کسی کے 2 مہینے تھے کسی عورت کے حمل سے اور وہ حمل اس کا خام ہو گیا یعنی گر گیا، ختم ہو گیا، تو وہ بھی بچہ انشاءاللہ تعالیٰ کل میدان محشر میں جو ہے شفاعت یعنی بخشوانے کے لیے اپنے ماں باپ کو زور لگائے گا۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا ہے کہ بلا شبہ ادھورا گیا ہوا بچہ بھی اس وقت اپنے رب سے بڑی زبردست سفارش ماں باپ کے لیے کرے گا، جبکہ اس کے ماں باپ دوزخ میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اس کی زوردار سفارش پر اس سے کہا جائے گا کہ اے ادھورے بچے جو اپنے رب سے ماں باپ کی بخشش کے لیے زور لگا رہا ہے، اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کر دے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد وہ اپنی ناف کے ذریعہ کھینچتا ہوا لے جا کر ان دونوں کو جنت میں داخل کر دے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک بہت پیاری آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ دوستو ابھی ویڈیو اور آگے ہے، سن لیں انشاءاللہ، بہت پیاری چیز آپ کو بتا رہا ہوں آج میں، میرا بھی دل خوش ہو رہا ہے، میں آپ کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں، سنانے کے لیے، آپ کو بھیجنے کے لیے، آپ تک پہنچانے کے لیے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ سنیں اب قرآن جو حافظ قرآن ہے اس کی کیسے شفاعت کی جائے گی۔ جی ہاں، تو سن لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس کو اچھی طرح یاد کر لیا، اور قرآن نے جن چیزوں اور کاموں کو حلال بتایا ہے ان کو اپنے عمل اور عقیدہ میں حلال رکھا، اور جن چیزوں کو اس نے حرام بتایا ہے ان کو اپنے عمل اور عقیدہ میں حرام ہی رکھا، تو اس کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس کے گھر والوں میں سے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جس کے لیے اعمال بد کی وجہ سے دوزخ میں جانا ضروری ہو چکا تھا۔ جی ٹھیک ہے، حافظ قرآن اپنے فیملی یعنی پریوار 10 آدمیوں کی شفاعت قبول اس کی اللہ رب العزت فرما لے گا، اس کی وجہ سے، اس حافظ قرآن کی وجہ سے جو ہے، یعنی اس کے پریوار میں جن کا دوزخ میں جانا ضروری ہو چکا تھا، حکم ہو چکا تھا، وہ ان 10 لوگوں کو اپنے پریوار کے کل میدان محشر میں جنت کے اندر دیکھ کر کے حاضر ہو جائے گا، چلا جائے گا۔ جی ہاں، آگے سنیں ایک بس چھوٹا سا واقعہ اور، کہ جو ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں قرآن شریف کی اور جو قرآن شریف پڑھتے ہیں، اب وہ روزہ اور قرآن ہماری کیسے شفاعت کرے گا کل میدان محشر میں، سن لیں انشاءاللہ، وہ بھی میں بتا رہا ہوں۔ حضرت عمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور سید علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزے عرض کریں گے کہ اے رب، میں نے اس کو دن میں کھانے سے اور دیگر خواہشات سے روک دیا تھا، لہذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن عرض کرے گا کہ اے رب، میں نے اس کو رات کو سونے سے روک دیا تھا، کیونکہ یہ رات کو مجھے پڑھتا یا سنتا تھا،
یعنی پڑھنا اور سننا دونوں کے لیے ہے، لہذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرمائیے۔ اس کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالآخر دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی، مشکات شریف کی حدیث پاک، سبحان اللہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن شریف پڑھو، کیونکہ وہ قیامت کے روز اپنے آدمیوں کے لیے شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا۔ کیا چیز؟ قرآن پاک۔ پھر فرمایا کہ دونوں صورتوں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھا کرو، جو بہت زیادہ روشن ہیں، کیونکہ وہ قیامت کے روز دو بادلوں یا دو سائبانوں یا پرندوں کی دو جماعتوں کی طرح جو سب بنائے ہوئے ہوں آئیں گے اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے بڑے زور سے سفارش کریں گے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک، ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ جو 2.5 پاروں کی صورت ہے، اور سورہ آل عمران، یہ دونوں صورتیں جو بھی پڑھے گا انشاءاللہ تعالی یہ سفارش کرنے کے لیے ہمارے سامنے حاضر ہو جائیں گی۔ بہت پیاری چیز دوستوں میں نے آپ کو بتائی، اچھا لگے نا دعاؤں سے نواز دینا انشاءاللہ تعالی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا ہی لگے گا، کیونکہ چیز ہی آج ایسی میں نے آپ تک پہنچا دی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ جن لوگوں کے ماں باپ گزر چکے ہیں اللہ ان کی قبر پر رحمت و نور کی بارش فرمائے۔ جن لوگوں کے ماں باپ حیات ہیں اور پریشانی مصیبت میں ہیں اللہ ان کو پریشانی سے نجات فرما کر ان کی عمر دراز عطا فرمائے۔ ہمارے کاروبار میں، رزق میں، گھر مکان میں، کھیت کھلیان میں پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ ہم سب کے گھروں میں، رزق میں، کاروبار میں بھی پناہ برکتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کروں گا، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ حافظ دوستو، دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل، صرف میرا نہیں آپ کا اپنا چینل۔ السلام علیکم۔